السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کے بنانے میں اور رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ عقل مند آدمی جب آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتا ہے تو اس کے عجیب و غریب احوال اس کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح دن رات کے مضبوط اور مستحکم نظام میں غور کرتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی قادر مطلق ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ لہذا جب بھی انسان عقل اور فطرت کے معیار پر اس بات کو پرکھے گا تو کبھی بھی انکار خدا اور شرک کے امکان کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انسان کو اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے انسان، تو میری تخلیق میں غور و فکر کر اور تدبر سے کام لے تاکہ تجھ پر ہمارے رب ہونے کے، ہمارے خالق ہونے کے اور ہماری قدرت کے دلائل واضح ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں 7 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اور سورہ فصلات کی ابتدا میں یہ بات نہایت تفصیل کے ساتھ کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے، قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس پروردگار کا جس نے باوجود اپنی عظیم قدرت کے زمین کو 2 روز کے بقدر وقت میں پیدا کیا، اور تم اس پروردگار کی شان خالقیت اور عظیم قدرت کے مناظر اور شواہد دیکھنے کے باوجود، جن میں سے ہر ایک چیز اپنی دلالت اور زبان حال سے خدا کی وحدانیت کو ظاہر کر رہی ہے، پھر بھی تم اس کے واسطے شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ یہی خدا جس کی عظیم قدرت کا مشاہدہ تم کر رہے ہو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور آگے ارشاد ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اسی رب نے اس زمین میں پہاڑ بنائے جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اسی پروردگار نے اس زمین میں برکتیں رکھی ہیں، اس زمین کو معدنیات اور خزانوں سے بھر دیا ہے، اس سے غلے اور پھل پھول اگتے ہیں جن میں مخلوق کے واسطے بے شمار فائدے اور نعمتیں رکھی ہیں۔ اور آگے ارشاد ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اسی پروردگار نے اس زمین میں اس پر بسنے والوں کے لیے غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دیں، اور جس طرح اور جس انداز سے چاہا اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ اور آگے ارشاد ہے، فی 4 ایام سواء للسائلین، اور یہ سب کچھ ٹھیک برابر 4 دنوں میں ہو گیا، 2 دن میں زمین اور 2 دن میں پہاڑ، درخت، چوپائے اور دیگر مخلوقات ارضیہ کو پیدا کر دیا۔ اور یہ بیان کیفیت خلق کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے جواب ہے۔ اور آگے ارشاد ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر متوجہ ہوا وہ پروردگار آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر آسمان و زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ ہمارے حکم کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، خواہ خوشی سے ہو یا زبردستی، یعنی جو بھی حکم تکوینی طور پر ہم تمہیں دیں گے اس کی تعمیل کرنی ہوگی، خواہ رضا اور خوشنودی سے ہو یا مجبوری و زبردستی سے۔ بہرحال تم کو مجال نہ ہوگی کہ ہمارے حکم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ یا تردد کر سکو، لہذا جب ہم چاہیں گے چاند، سورج، ستارے طلوع و غروب ہوں گے، جب ہم حکم دیں گے تو ہوائیں چلیں گی، اور جب ہمارا حکم ہوگا تو رکیں گی، ہم جب چاہیں گے بارشیں برسیں گی، جہاں چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے، جس قدر غلہ چاہیں گے اگائیں گے، اسی طرح پھل پھول اور دیگر غذائیں بھی جب چاہیں گے اگیں گی، جب تک ہم چاہیں گے زمین ٹھہری رہے گی، اور جب ہم چاہیں گے زلزلہ برپا کر دیں گے۔ الغرض ہمارے حکم کی اطاعت کے لیے اے آسمان و زمین تیار ہو جاؤ، جس میں تمہیں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کی مجال نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، قالتا اتینا طائعین، سو آسمان و زمین نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں حاضر ہیں خوشی سے تیرے تمام احکام کی تعمیل کرنے کے لیے۔
فسواهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها۔ سو اس پروردگار نے 2 روز میں آسمان کے اس مادہ دخانیہ یعنی دھواں دار مادے کو پورے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرما دیا جو اس کے مناسب تھا، اور فرشتوں کو احکام تکوینیہ جاری فرما دیے گئے، اور فرشتوں کی جو جماعت نظام عالم کے جس شعبہ پر معمور فرمانی تھی اس کو اس شعبہ پر معمور کر دیا گیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور پہلے آسمان کو چراغوں کی زینت سے مزین کیا۔ یہ تقدیر و اندازہ ہے اس پروردگار کا جو زبردست قوت و عزت اور علم والا ہے۔ اسی آیت کے تحت بعض تفسیروں میں کیفیت خلق کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا، پھر اللہ نے اس پانی میں گرمی پیدا کی۔ جب اس پانی میں گرمی پیدا ہوئی تو اس سے جھاگ اور بخارات یعنی سٹیم اور بھاپ اٹھی۔ چنانچہ جو جھاگ اٹھی تھی وہ اس پانی کی سطح پر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس جھاگ میں خشکی پیدا کی اور یہ زمین بن گئی، اور جو بخارات یا بھاپ اوپر کی طرف اٹھے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیا۔ جبکہ ایک روایت میں کچھ یوں ہے کہ ایک سرخ یاقوت تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جلال کی نگاہ سے دیکھا تو وہ پگھل گیا اور پانی یعنی لیکوڈ بن گیا، پھر اس میں جھاگ پیدا ہوئی اور اس سے بخارات اور بھاپ بلند ہوئے۔ اس جھاگ کو خشک کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی اور بخارات اور بھاپ کو 7 آسمان بنا دیے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش کا قصہ ہے جو کہ قرآن کریم کی سورہ فصلات کی ابتداء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن وقت کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو کہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ زمین کی روٹیشن یا سورج کے طلوع و غروب ہونے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یعنی جب زمین ایک مرتبہ روٹیٹ ہوتی ہے تو ایک دن مکمل ہوتا ہے جو کہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے اور پھر جب دوبارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ ایک دن کہلاتا ہے جو کہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے جو کہ اس آیت میں ذکر کیے گئے؟ کیا ان 6 دنوں سے دنیا کے معروف دن مراد ہیں جو کہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اور؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یوم کا لفظ عام طور پر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے وقت پر بولا جاتا ہے، اور کبھی اس سے دن اور رات دونوں بھی مراد ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یوم کی مقدار 24 گھنٹے بنتی ہے، اور اگر قرآن کریم میں مذکور لفظ یوم کی تفسیر اسی معنی سے کی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن یعنی 144 گھنٹوں میں پیدا کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے وجود سے پہلے دن کا وجود کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ دن کا حساب تو زمین کی روٹیشن اور سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ بات زمین و آسمان اور ان کے مابین ساری کائنات کی تخلیق کے متعلق ہو رہی ہے جس میں سورج اور زمین بھی داخل ہے۔ لہذا جب زمین کی تخلیق اور سورج کے طلوع و غروب کا نظام ہی وجود میں نہیں آیا تھا تو دنوں کا تصور ہی موجود نہ تھا، تو یہ دن کہاں سے آ گئے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور 6 دنوں سے ہماری دنیا کے 6 دن مراد ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 6 دنوں سے 6 ادوار مراد ہیں، یعنی 6 عرصے مراد ہیں، جنہیں 6 پیریڈز آف کریشن کہا جاتا ہے، یعنی تخلیق کے 6 ادوار۔ اس آیت میں بھی تخلیق کے 6 ادوار یعنی 6 پیریڈز آف کریشن بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں یوم کا تصور وہ نہیں جو کہ عام طور پر 24 گھنٹوں کے وقت پر بولا جاتا ہے، بلکہ یوم کا لفظ قرآن کریم نے وقت کی ایک تغیر پذیر لمبائی یعنی ویریبل لینتھ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ سجدہ میں موجود ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ خدا آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس آیت میں یوم کا لفظ 1000 سال کے عرصے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس آیت میں یوم کے لفظ سے 1000 سال کا عرصہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر یوم کا لفظ 50,000 سال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ معارج میں ارشاد ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ روز قیامت
وہ وقت ہوگا جب فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس پروردگار کی طرف عروج کریں گے، اور یہ اس دن ہوگا جس کا اندازہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس آیت میں یوم کا لفظ 50,000 سال کے عرصے کے لیے بولا گیا ہے۔ لہذا ان آیات سے یہ بات آیا ہے کہ قرآن مجید کا بیان کردہ لفظ یوم ویریبل لینتھ آف ٹائم، یعنی وقت کی ایک ایسی تغیر پذیر معینہ مدت ہے جو لاکھوں بلکہ اربوں سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ لہذا جن آیات میں 6 ایام یعنی 6 دنوں کا ذکر ہے، وہاں یوم یعنی ایک دن سے ایک پیریڈ اور دور مراد ہیں، اور 6 ایام یعنی 6 دنوں سے 6 پیریڈز آف کریشن یعنی تخلیق کے 6 ادوار مراد ہیں، اور ان میں سے ہر دور کئی ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس بات کی تائید مفسرین نے بھی کی ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یوم سے کسی بھی زمانے پر مشتمل مدت مراد ہوتی ہے، خواہ وہ جتنی بھی لمبی ہو۔ اسی طرح علامہ علوسی رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں یوم سے مطلق وقت اور زمانہ مراد ہے، چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہاں ایام سے یعنی دنوں سے دنیا کے ایام مراد نہیں بلکہ آخرت کے ایام مراد ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے ہزاروں سالوں سے بھی بڑا ہوگا۔ اور مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایام سے لمبا زمانہ یا عرصہ مراد لینا ہی بہتر ہے۔ لمبے زمانے کو دور یا پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی مدت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اب تک جو بات کی گئی اس سے یہ عیاں ہوا کہ کائنات جن 6 دنوں میں پیدا ہوئی ان سے 24 گھنٹوں والا دن مراد نہیں بلکہ تخلیق کے 6 ادوار مراد ہیں، جن کو 6 پیریڈز آف کریشن کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دور اور پیریڈ ہزاروں بلکہ اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلے 2 پیریڈز میں زمین پیدا ہوئی، اور دوسرے 2 پیریڈز میں 7 آسمان، اور تیسرے دور میں زمین کو پھیلانا اور اس پر پہاڑوں کا گاڑنا، اور اس میں مخلوق کے بسنے کی استعداد و صلاحیت پیدا کی گئی۔ تو اس طرح یہ کئی اربوں سالوں پر مشتمل 6 مراحل ہوئے جن میں یہ سب عمل رونما ہوا، اور یہ پیریڈز ہزاروں سالوں کے تھے یا لاکھوں سالوں کے یا اربوں سالوں کے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہی اس کائنات کا رب ہے اور یہ سب کارسازی اسی کی ہے، اور وہی اس نظام ہستی کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔